عشاء کی نماز پڑھ لی. اب آپ ایک ایسی جگہ پہ، اگر نماز آپ نے پڑھی تو اس کے بعد ایسی جگہ پہ آپ پہنچیں جہاں تنہائی ہو، اکیلے ہوں آپ، وہاں پر آپ بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، اور اس پہ آپ کیا کریں، آپ 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 41 ٹائمز آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد 141 ٹائمز 141 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اس کے بعد سورہ کوثر آپ پڑھ لیں 241 بار 241 ٹائمز، اور اس کو آپ نے اس کے ہر دفعہ اس کے ساتھ بسم اللہ آپ نے لازمی پڑھنی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے قبلہ رخ، اور آپ نے 100 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد اللہ سے رزق کی دعا مانگے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. یہ عمل 11 دن کر لیں، دولت آپ سے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی، بے حساب دولت ملے گی. بے حساب دولت کا عمل جو ہے یہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. بہت ہی پاورفل عمل ہے. سورہ فاتحہ کا، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، 3 سورہ مبارکہ ہیں قرآن پاک کی، ان کا یہ عمل ہے اور بہت مجرب اور بار بار آزمایا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو ہر طرح کی چیزیں کر کے تھک ہار گئے اور کوئی، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، رزق ہمارا رازق اللہ ہے. رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ رزق جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی اللہ نے عطا فرمانا ہے، ہمارے رازق نے دینا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنا ہوگا، کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی منت کرنی ہوگی، سماجت کرنی ہوگی اس طریقے سے. یہ وظیفہ صرف ایک اپنی درخواست کو پیش کرنے کا طریقہ ہے، باقی کوئی وظیفہ آپ کو آ کے نہیں دولت دے جاتا. لیکن جب آپ اپنی وہ درخواست ایک پراپر طریقے سے اپنے رازق کے، اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے وظائف بھی اثر نہیں کرتے. تو اس لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں بھائی، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے حقوق العباد کو بھی ذرا دیکھیں، اور اس کے بعد حلال رزق کی طرف کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پکی سچی توبہ پہ قائم رہیں، پھر وظائف کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو کیسے رزلٹ نہیں ملتے. یہ ایک طریقہ تھا. اس کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو، پوچھنا ہو، اس عمل کے بارے میں کچھ رہ گیا ہو سمجھانے سے، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. شام 6 سے رات 10 بجے تک میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. اور اس سے پہلے یا آخر والے، اس کے بعد والے میسیجز وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. اب آگے بات دوسری ہے کہ جناب کوئی ایسا مسئلہ بھی ہمیشہ سب درپیش ہے جو اس کے لیے ہم بہت وظائف کر کے تھک گئے، نہیں ہوتا. آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، یہ فقیر دعا کرے گا، اللہ پاک کرم فرمائیں گے. بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا، اللہ آپ کا بھی بھلا کر دے. ایک یہ ریکویسٹ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب مجھ سے بات کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ایک واٹس ایپ کا ہے کہ ایک میسج کریں، کال کا ٹائم لے لیں، چارجز تو کوئی ہے نہیں بھائی. تو بھائی آپ کو پتہ ہے مفت والی جگہوں پہ رش پڑ جاتا ہے. آپ پاکستان میں ہوں چاہے ملک سے کسی اور ملک سے بات کر رہے ہوں، دوسرے ملک سے کر رہے ہوں، ایک میسیج واٹس ایپ پہ کریں، اپنی کال کا ٹائم فکس کر لیں، بتا دیا جائے گا کہ اس ٹائم پہ آپ نے کال کرنی، معاملہ ہی حل. بس یہ ریکویسٹ تھی. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی وظیفے میں آپ سے کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.